کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ارتت السماء وحق لها ان تئتا والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک وادع جبہتہ ساجدا للہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء الا الفرشات وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو ذر يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے۔ آسمان سے آوازیں نکل رہی ہیں اور آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آوازیں نکالے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمانوں میں کہیں بھی 4 انگل برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی زمین پر رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ پتہ نہیں ہے تمہیں، دیکھ بھی نہیں رہے، سن بھی رہے ہیں، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے جو کچھ میرے علم میں ہے۔ اگر تم اس کو جان لیتے تو روتے زیادہ، ہنستے کم، اور اپنے گھروں میں تم اپنے اہل خانہ سے بھی تمہیں سکون محسوس نہ ہوتا، اور تم باہر صحراؤں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہے وہ پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ حقیقت بیان فرما رہے تھے تو حضرت ابو ذر جو حدیث پاک کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نقشہ کھینچا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں کوئی انسان نہ ہوتا بلکہ ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، کیونکہ انسان ہونے کے لیے تو راستہ بڑا مشکل ہے، امتحان بڑا سخت ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ غالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس آدمی کے دل میں خوف ہو، یہ خوف بڑی طاقت ہے، انسانوں سے کام کراتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں خوف ہو وہ جلدی اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، سفر کو جلدی شروع کرتا ہے تاکہ وقت پر سفر ختم ہو جائے، اندھیروں سے اور دوسری بے شمار مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ وقت پر عدلجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عدلجہ کا لفظ جو ہے وہ رات کے پہلے حصے میں سفر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دن کے پہلے حصے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں خوف ہو وہ جلدی اپنا سفر کرے گا، اور جو جلدی اپنے سفر کا آغاز کرے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے وہ بڑی مہنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی تم توقع رکھتی ہو وہ بہت مہنگی چیز ہے، اس کے لیے تمہیں بہت قیمت ادا کرنی پڑی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بیچنے والا سامان ہے وہ ہے کیا؟ وہ جنت ہے، اور جنت کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے، وہ سامان ہے کیا؟ وہ جنت ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز تو جلدی کرنا پڑے گا، اگر دیر کر دو گے تو سب کچھ رہ جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، رواہ ترمذی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے زندگی میں ایک روز خلوص کے ساتھ میرا ذکر کیا، جس آدمی نے زندگی میں ایک دن خلوص کے ساتھ میرا ذکر کیا اس کو دوزخ سے نکال دو۔ جس نے ایک دن خلوص کے ساتھ میرا ذکر کیا یا کسی مقام پر زندگی میں کسی مقام پر اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہوا، یہ دو کوالٹی جس کے اندر ہوں وہ دوزخ میں اگر جل رہے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال دو۔ کو ایک شعر ہے کہ رحمت حق بہا نبی جویت بہانا بھی جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اگر قیمت مانگتی تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، صرف بہانا مانگتی۔ آپ نے کوئی بہانہ ایسا پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بخشنے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ تو اگر آپ نے ایک دن بے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو یہ آپ کی بخشش کا بہانہ، باقی زندگی آپ نے نافرمانیوں میں ساری زندگی گزاری، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے اور الٹی سیدھی حرکتیں کی۔ ان گناہوں کے اس ڈھیر میں اگر تم نے ایک دن خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ان گناہوں کے ڈھیر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے ایک دن مجھے یاد کیا تھا، اس کا ایک دن مجھے یاد کرنا اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک الرحمن اور ایک الرحیم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہے۔ دنیا میں رحمان ہے، موسیٰ کو بھی نوازتا ہے، فرعون کو بھی نوازتا ہے، اپنے پرائے نہیں دیکھتا، سب کو دنیا کی نعمتیں سب کو دیکھتا ہے۔ رحیم الآخرہ آخرت کا رحیم ہے، وہاں اس کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں اس کی نعمتیں ملیں گی ان کو جو اس کے اپنے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔
تو گناہوں کے ڈھیر میں جس آدمی نے کبھی ایک دن خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہوگا، اس کے گناہوں کے باوجود چن لے کر، ایمان تو اس میں ہے، بہانہ تو ہے اس کو بخشنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وعن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من هذه الآیات والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا بنت صدیق ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون اللہ یقبل منهم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، رواه الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے، میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جو وہ کام کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور دل ان کے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی ہیں۔ تو آپ نے یاد کیا یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے شراب پیتے ہوئے جس آدمی کو خدا کو بالکل نہ بھولے ڈر تو ہوگا، تو کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیق کی صحابی ہے، اس حساب سے ہے بنت صدیق، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں۔ یہ خوف ہوتا ہے ہماری یہ نیکیاں جو ہیں وہ ان کو قبول نہ کیا جائے۔ اپنی کمزوریاں ساتھ بندے کو پتہ ہوتی ہیں، میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، تو کام تو نیک کرتے ہیں، لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں ہماری یہ نیکیاں جو ہیں جن کو مسترد نہ کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نیکیاں کرتے ہیں خوف ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی اب ہمارا یہ ہو جائے گا، نا، نیکی جب قبول ہوتی ہے تب اس کا وزن بنتا ہے۔ اگر آپ نیکی کرتے ہوئے اگر آپ کے دل میں اکڑ پیدا ہو جائے میں نے یہ کر دیا، تو وہ تو ریجیکٹ ہو کر منہ پہ مار دی جاتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو خوف بھی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں حدیث پاک امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روزہ فرض ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اس پر، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں، بیمار وغیرہ آدمی ہو تو کچھ صورتیں وہ ہیں جب آپ کو روزہ چھوڑنے کی روزہ قضا کرنا پر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ کیا چیزیں ہیں جن کی جب جیسے حالات ایسے حالات ہوں تو آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ صحت، کسی قسم کا مرض اگر موجود ہے تو روزہ پر فرض ہے، لیکن جس دن آپ بیمار ہیں اس دن چھوڑ سکتے ہیں۔
یہ بعد میں آپ کو قضا جو ہے قضا کرنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، لیکن جس دن آپ بیماری میں مبتلا ہیں اس دن شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ ضرور روزہ رکھو۔ تو صحت ہو تو روزے کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح کوئی عورت حیض اور نفاس میں ہو، جو عورت حیض اور نفاس والی ہے وہ روزہ یا نماز ان کی اہلیت ہی نہیں رکھتی، ان کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کہ وہ ایسی ناپاکی میں مبتلا ہوتی ہے جو اپنے وقت گزرنے سے پہلے دور نہیں ہوتی، اور ناپاکی کی حالت میں نماز ہوتی نہیں، روزہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورت جو ہے وہ اس حالت میں ہے، یا کوئی مرد جو ہے یا عورت مریض ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مریض بھی نہ ہو، حیض بھی نہ ہو، نفاس کوئی عذر نہ ہو، تو روزے کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اسی طرح اقامت، جو آدمی مسافر نہیں ہوتا اس کو مقیم کہتے ہیں۔ تو جو آدمی مقیم بھی ہو، صحت مند بھی ہو، حیض اور نفاس وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کا کوئی عذر نہیں، یعنی آپ کی مرضی نہیں کہ مرضی کبھی ہوا تو رکھ لیا رمضان میں، یہ رمضان کی بات ہو رہی۔ اور روزے کو روزہ صحیح کب ہوگا؟ روزہ صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، نیت ہوگی تو روزہ ہوگا۔ اور ایسی کوئی چیز نہ ہو جو روزے کے منافی ہے، وہ حیض اور نفاس ہے۔ اور کوئی وہ چیزیں جو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو روزہ جو ہے وہ آپ کا صحیح طور پر ادا ہوگا۔ یہاں ایک وضاحت ہے کہ جنابت سے پاک ہونا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی روزہ جو آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر جو ہے وہ جنابت کی حالت میں رہنا سخت گناہ ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے آدمی اس حالت میں، لیکن زیادہ دیر اس حالت میں رہنا کہ آدمی پر غسل فرض ہو، یہ سخت گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔